دوستو قیامت سے پہلے اس دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، جس کی بھوشیہ بانی آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمائی تھی۔ ایک ایسا بادشاہ اور حکمران اس دنیا میں پیدا ہوگا جو فلسطین، سیریا، عراق، اسرائیل، اردن ان سب میں تباہی مچا دے گا۔ اللہ کے رسول نے اس کا حلیہ بھی بیان فرمایا تھا کہ وہ کیسا دکھتا ہوگا، اور یہ وہ بادشاہ ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے اترے گا۔ وہ کون ہوگا، کہاں سے ہوگا، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے 7 فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو میرے بعد نکلیں گے۔ ایک فتنہ مدینہ سے اٹھے گا، ایک مکہ سے، ایک یمن سے، ایک شام سے، ایک مشرق سے، ایک مغرب سے، اور ایک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ دوستو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے فتنوں کا دور ہوگا، جہاں ہر طرف اسلامک دیش الگ الگ گروہ میں بٹ کر فتنوں کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ قرآن اور اسلامی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال دیا جائے گا، اور اسی دور کے اندر شام سے ایک بادشاہ نکلے گا جو یزید کی اولاد میں سے ہوگا، جس کا لقب سفیانی ہوگا، اور بعض روایات میں اس کا نام عبداللہ آیا ہے، لیکن یہ سفیانی لقب کے نام سے مشہور ہوگا۔ اس کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا جو سر ہوگا وہ بڑا ہوگا، چہرے پر چینچک کے داغ ہوں گے، اور اس کی آنکھ میں ایک نشان ہوگا، اور یہ دکھنے میں ایسا لگے گا کہ جیسے بڑا عبادت گزار شخص ہو۔ اور اس کے آنے سے پہلے ملک شام کا جو نقشہ ہوگا اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ ملک شام جو دوستو آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، بلکہ یہ صرف سیریا ہے۔ پرانا ملک شام ہے، اس کے اندر لبنان بھی شامل ہے، اس کے اندر فلسطین بھی شامل ہے، اس کے اندر اسرائیل بھی شامل ہے، اس کے اندر اردن بھی شامل ہے، اور اس کے اندر جو یہ موجودہ شام ہے یہ بھی شامل ہے۔ اور سفیانی کے پاس ایک خاص قسم کی عالمی طاقت کا سپورٹ ہوگا۔ موجودہ دور کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایک طرح سے آپ میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں، اس پر کافی حد تک اس کا کنٹرول ہوگا۔ اس ظالم بادشاہ جس کا نام سفیانی ہے یہ سرزمین شام سے خروج کرے گا۔ وہ انتہائی ظالم و جابر ہوگا، قتل و غارت میں کسی پر کوئی رحم نہیں دکھائے گا، لاکھوں لوگوں کو مارتا ہوا چلا جائے گا، اور کئی مسلم دیشوں کو اسی ظلم کی وجہ سے فتح کر لے گا، جسے بعد میں آ کر حضرت امام مہدی دوبارہ فتح کرا لیں گے۔ یہ عالموں کو قتل کرے گا جو اسلامی تعلیمات پر مہارت حاصل رکھتے ہوں گے، انہیں بڑے پیمانے پر قتل کروائے گا، ایون کہ یہ حاملہ عورت کے پیٹ پھاڑ دے گا تاکہ کوئی بھی لڑکا بڑا ہو کر اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ لوگوں کو سزا کے طور پر ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دے گا۔ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دمشق کے قریب خسف ہوگا۔ خسف کا مطلب ہے زمین کا دھسنا۔ اتنے بیچ کی زمین پھٹ جائے گی اور جو بلڈنگ ہے وہ اس کے اندر سما جائیں گی۔ اب ذرا غور کیجئے پچھلے دنوں کے کچھ حالات پر، کس طرح اسرائیل کے حملوں سے بلڈنگ چور چور ہو کر زمین کے اندر دھس گئی ہیں، اور غالباً اسی کو خسف کہا جاتا ہے۔ بہرحال دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت سفیانی کا ظہور ہوگا۔ سفیانی نکلے گا اور باقاعدہ ان دونوں گروپ کو ہرا کر پورے کے پورے ملک شام پر قبضہ کر لے گا۔ ان مقابلوں کے درمیان ہی حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ خراسان کا لشکر جو سفیانی سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوگا، جب ان کو خبر ملے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ واپس لوٹ کر پہلے امام مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی سے لڑنے کے لیے سفیانی ایک لشکر روانہ کرے گا، اور جب یہ بیدا نامی علاقے میں پہنچے گا تو یہاں پر زمین پھٹ جائے گی اور سارا کا سارا لشکر اس کے اندر سما جائے گا، اور یہ زمین اس کو اپنے اندر کھینچ لے گی۔ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب حضرت امام مہدی کے ہاتھوں اس کا قتل ہوگا۔ دوستو دجال اور سفیانی دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ دجال کی چالاکیاں چھپی ہوئی ہوں گی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، جبکہ سفیانی کھلے عام مخالفت اور جنگ کرے گا، جس کے خاتمے کے لیے اللہ خراسان کے لشکر کے ساتھ امام مہدی کو روانہ کرے گا، جہاں اس کا خاتمہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا